آیت نمبر 4، ولا انا اور نہیں میں عابدم عبادت کرنے والا ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ وہی سبجیکٹ میٹر ہے، وہی ریپیٹیشن چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام خود مینشن کرتے ہیں اپنا آپ کے، میں نہیں عبادت کروں گا کس کی، جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو انداز بیان ہے کہ نہیں میں عبادت کرتا، تو اس سے معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے شان و شیان ہے ہی نہیں کہ میں تم لوگوں کے بتوں کی عبادت کروں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو آیت نمبر 2 ہے اور 3 وہ ہے حال اور مستقبل کے بارے میں کہ نہ میں عبادت کرتا ہوں نہ کروں گا تم لوگوں کے بتوں کی۔ تو اب جو آیت نمبر 4 اور 5 ہے یہ پاسٹ کے بارے میں ہے، یعنی کہ جس کی عبدتم سے مراد ہے عبدتم، یعنی کہ جس کی تم عبادت کرتے رہے ہو پاسٹ میں۔ تو جس کی تم لوگ اس وقت بھی عبادت کرتے رہے ہو، میں اس کی تب بھی عبادت نہیں کرتا تھا، تو میں نہیں اس کی عبادت کرتا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ماں ہے، ماں تعجب، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو جس ذات کی ورشپ میں کرتا ہوں، جس ذات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کرتا ہوں، وہ اتنی عظیم اور اتنی بالاتر ہے، اتنی سبحان ہے کہ تم لوگ اس کی عبادت کر بھی نہیں سکتے۔ اس کی کوالٹیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاصیت ہے نا، ماں کا ہم نے بات کی ہے کہ ماں خاصیت کے لیے، کوالٹی کے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں اس کے لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، تم لوگ اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو یہ مت سوچو کہ میرا خدا تمہارے خدا کے برابر ہے یا سیم ہے، تمہارے اور میرے خدا بالکل مختلف ہیں، عبادت کا طریقہ بھی مختلف ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے اور عبادت کیسے کرنی ہے، ہمارا بالکل رستہ مختلف ہے، الگ ہے۔ اور آیت نمبر 5، ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما اعبد یعنی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں بھی کلیئر کٹ بتا دیا، اپنے غصے کا اظہار کر دیا، اپنے غضب کا اظہار کر دیا، جیسے ہم ایک بچے کو سمجھانے کے لیے بار بار کہتے ہیں کہ بات سمجھ رہے ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے، جیسے ہماری ٹون اوپر جاتی ہے ہمیں ہوتا ہے یا سمجھے ہو یا پھر سمجھاؤں، اس طرح کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک ہی جیسے ہم جملے میں سانس میں ایک ہی بات بار بار کہہ جاتے ہیں، اسی طرح کا ایک یہ سمجھانے کی سینس میں یہ ایک بات ہو رہی ہے، اسکالرز ایسے سمجھاتے ہیں بات کو تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک بات کو کہہ رہے ہیں تو اس میں امپورٹنس کتنی ہے، اس میں ایمفسائز کتنا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 6، لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا، میرے لیے دین، میرے لیے دین ہے۔ اسکالرز یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو تھا اگر دینکم ہے تو دینکم کے حساب وزن پہ یعنی کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہونا چاہیے تھا۔ تو میرا دین جو ہم اردو میں اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں میرا دین، لیکن اگر یہ میرا دین ہوتا تو یہ دینی ہوتا، دینی، نون کے ساتھ چھوٹی یہ ہوتی اور اس کے نیچے زیر ہوتی، کسرہ ہوتی۔ لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ولی یا دین اور میرے لیے دین۔ یہ دین کون سا دین ہے؟ یہ اللہ کا دین ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سا خوبصورت سی ایک بات تھی قرآن پاک کی اس آیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس چیز کو آسان کر دیا، ایز کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کو دین کہہ دیا، یعنی کہ دین وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ ان کافروں کو بتا دیں کہ ان کے لیے ان کا دین، ان کا طرز عمل ہے، آپ کے لیے آپ کا دین ہے۔ اور ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ دین کے معنی کیا ہیں۔ دین کا روٹ ورڈ دین ہے اور دین کا مطلب لوٹ کے آنے والی چیز بھی ہوتا ہے، ایک نظام بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روز جزا کو بھی دین کہتے ہیں۔ تو دین کے ڈیفینیشن میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ دین سے مراد ہے نظام، سسٹم آف گورنمنٹ، یا یہاں پہ بیسیکلی اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اللہ کے نظام کے لیے جو اللہ نے حقوق اللہ بتا دیے، حقوق العباد بتا دیے، یہ اللہ کا دین ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں، یہ لوگ ابھی بھی حرم میں رہ کر بتوں کی
پوجا کر رہے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے کہ اب ان پہ دعویٰ کے دروازے کمپلیٹلی بند ہو گئے ہیں، اور اب آپ کو اجازت ہے کہ اب آپ میرے گھر کی صفائی کریں، دین کو پاک کریں ان لوگوں سے، ان کے بتوں سے، اور ان لوگوں کے ساتھ کھلی اپنی بیزاری کا اظہار کر دیں، کیونکہ ان کے لیے ان کا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے، یعنی کہ جو اللہ کا دین ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ آیات آسان تھیں، آیت نمبر 4، 5، 6، تو الفاظ بھی وہی ہیں، میننگ بھی وہی ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو اب ہم ان کا اس میں سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو ایک امپورٹنٹ لیسن ہے آیت نمبر 6 میں جو ہمیں ملتا ہے، لکم دینکم ولی دین، کیونکہ یہ ہم لوگ کافی مس کوٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، یعنی کہ جو تم نے کرنا ہے وہ کرو، جو میں نے کرنا ہے میں کروں گا۔ لیکن ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ٹھیک ہے ہم کوٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو کوٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح لوگوں سے بات کرتے ہوئے بہت خیال رکھنا چاہیے، چاہے ہم لوگوں کو کہہ رہے ہوں، چاہے ہم لوگ نان مسلمس کو کہہ رہے ہوں، کیونکہ ہم یہ بات تو طے ہے کہ ہم نے اپنی مسلم آئیڈینٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا، ہم جو ہمارا دین ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ جب ہماری نماز کا وقت ہوگا، ہم نے نان مسلم کنٹری میں ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی اگر وضو کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے پاس ایسے طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو دین نے ہی ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم نمازیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں، جمع صلات کر سکتے ہیں، ہماری نمازیں قصر ہو جاتی ہیں، ان کی اماؤنٹ لیس ہو جاتی ہے، رکعات کم ہو جاتی ہیں، لیکن نماز کو ہم نے پڑھنا ہے۔ مثلاً ظہر کا وقت آ گیا تو ہم ظہر بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیں گے، چاہے ہم ایک نان مسلم جگہ پہ ہیں۔ ہم دیکھیں گے اگر ہمارے پاس ایک جگہ ہے تو ہم وہاں پہ، اگر ہمارے پاس ایک فولڈنگ جائے نماز ہے چھوٹا، ہم اپنا وضو کر کے، پانی نہیں ہے ہم تیمم کر کے ہم اپنی نماز پڑھیں گے وہاں پر۔ تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں، ٹھیک ہے ہم ایک غیر ملک میں ہیں، ہمارے پاس سورسز نہیں، لیکن ہم نے اپنا دین، یعنی کہ اللہ کا جو حکم ہے، دین سے مراد ہے اللہ کا نظام، اللہ کا حکم جو اس وقت پہ ہے، وہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ اس وقت کے قریش مکہ کے لیے اتری، لیکن اب ہم آج کل کے زمانے میں یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو نان مسلمس کر رہے ہیں اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، چلو وہ کرتے ہیں اور کرنے دو، ان کا تو دین اس طرح کا ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم ان کو بار بار جا کے یہ چیز نہیں کہیں گے، لیکن جہاں ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے، اگر ہمارے نیبرہڈ میں کوئی مسلمان نان مسلم ہے تو ہم اس کو دین کا تھوڑا سا بتا سکتے ہیں، تاکہ آہستہ آہستہ وہ دین کی طرف مائل ہو سکتے ہیں لوگ اس طرح۔ اور ہمیں یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ جو دین اسلام ہے وہ ایک لانگ لائف کمٹمنٹ ہے، ہماری لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم آخری وقت تک جو ہیں ہمیں توحید پہ ہی رہنا ہے، ہمیں 100% توحید پہ رہنا ہے۔ اور شرک تو اتنی باریک چیز ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چونٹی، ہمیں اس کو ڈیٹیکٹ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح شرک جو ہے، یعنی کہ ریاکاری کے بارے میں یہ آتا ہے، حدیث آتی ہے کہ اسی طرح جو ریاکاری ہے اس میں اگر ہم اپنے آپ کو، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کریں تو وہ ریاکاری بھی شرک کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، کہ ہم دکھاوے کی جو نماز پڑھ رہے ہیں، دکھاوے کا روزہ کر رہے ہیں، دکھاوے کا جو صدقہ کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں، وہ سارے اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں شرک کی۔ تو ہمیں اپنا اس لحاظ سے بھی جائزہ لینا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ انسان کے بیسک ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ کرتا ہے، لیکن جہاں اللہ کے حقوق آ جائیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، وہ ہمارے لیے پریورٹی نمبر 1 ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز ہے مسلم آئیڈینٹی کرائسس، یعنی کہ ہم لوگ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، یا ہم ایسے کیوں ہیں، یا نان مسلمس کے پاس آزادی ہیں، دین میں مشکلات بہت ہیں، جو اسکالرز ہیں انہوں نے ایکسٹریم کر دیا ہے دین میں، تو یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ رستہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ لوگ حلال حرام ہیں، یا جیسے کبھی کبھی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ ایک حلال آؤٹ لیٹ لکھا ہوتا ہے لیکن اس کا آئل حلال نہیں ہوتا، تو ہمیں اپنی پوری تحقیقات کر لینی چاہیے ان معاملات میں، کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ جہاں پہ شک ہو وہ چیز چھوڑ دو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ جو شکوک ہوتے ہیں، یہ جب ہم اپنے آئیڈینٹی کرائسس، یعنی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمیں کنفیوزڈ مسلم کی طرف بھول جاتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں کہ ہم دنیا میں آ گئے ہیں، بس ٹھیک ہے، کھا لیا ہے، پی لیا ہے، اچھا کام کر لیا ہے، تو یہ بس زندگی، دن کمپلیٹ ہو گیا، زندگی گزر رہی ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے، ہمیں اپنی انرجیز کو پازیٹیو جگہ پہ لے کے جانا ہے، کیونکہ جب ہم پازیٹیو جگہ نہیں لے کے جائیں گے تو ہم
کنفیوزڈ ہوں گے. کنفیوژن ہمیں ڈپریشن میں لے کے جائے گی، یا تو ہمیں ڈپریشن میں لے جائے گی یا ہم بالکل ہی رستے سے صراط المستقیم سے ہٹ جائیں گے. تو اس کا کیا ہے کہ ہمیں اپنے جو ڈاؤٹس ہیں وہ ریموو کرنا چاہیے. اتھینٹک سورسز، چاہے آپ کو ایک حدیث بھی پتہ چلتی ہے، آپ اس کو دیکھے بغیر ایسے ہی فارورڈ نہیں کر دیں. آپ اس کے اتھینٹک سورس میں جائیں، آپ پوچھیں لوگوں سے کہ اس کی سورس کیا ہے. اگر آپ کے پاس فون ہے یا اگر آپ کے پاس صحیح بخاری ہے تو آپ حدیث کی سورس پہ جائیں. آپ قرآن پاک کو دیکھیں کہ لوگ کس کانٹیکسٹ میں، اللہ تعالیٰ نے کس کانٹیکسٹ میں آیت اتاری ہے اور ہم کس کانٹیکسٹ میں اس آیت کو کوٹ کر رہے ہیں. یہ ہمیں بہت امپورٹنٹ ایک لیسن ملتا ہے لکم دینکم ولی دین سے، کہ ہم اس آیت کی اس آیت کو ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم اور جگہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک ایک خاص وقت میں، ایک خاص مدت کے لیے ایک خاص قسم کے لوگوں پر آیا، لیکن اس کا میسج جنرلائز تھا. لیکن کچھ چیزیں ابھی بھی قرآن پاک میں ہیں جو صرف اسی موقع پہ اتری. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ المجادلہ کی جو آیات ہیں وہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کے لیے اتری. اسی طرح سورۃ النور کی جو آیات ہیں، اسی طرح جو واقعہ افک سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں حضرت عائشہ کی برات کے لیے اتری. تو وہ خاص آیات تھیں کہ وہ اس خاص موقع کے لیے اتری. اسی طرح یہ سورۃ الکافرون کی جو آیات ہیں اس خاص قسم کے لوگوں کے لیے اتری. اگر ہم لکم دینکم ولی دین کر کے لوگوں کو اس طرح ہیوملیٹ کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے یا ایک ناراضگی کریں گے، اچھا تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں اب وہی کروں گا جو میں نے کرنا ہے، میرے لیے میرا دین ہے، تو یہ بات غلط ہو جائے گی. کیونکہ ہمیں خود اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم شرک اور توحید کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگس کو کلیئر کرنے والی چیز ہے وہ صرف قرآن پاک ہے. کہ ہم قرآن پاک کو دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ہم لوگ بہت جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں لوگوں کی نماز کو دیکھ کے، حجاب کو دیکھ کے، کہ یہ شخص جو ہے حجاب کرتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی ہوگی، اور فلاں شخص نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو یہ تو برائی ہوگا، فاسق ہوگا. نہیں، ہمیں یہ بھی چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ہماری فرینڈ لسٹ میں کون لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں جو ہمیں دین کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا جو ہمیں بالکل دین سے تھوڑا سا دور لے کے جا رہے ہیں. وہ تھوڑا تھوڑا دور کرتے کرتے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا میرا فرینڈ ہے نا وہ کرسچن ہے تو اس نے کرسمس ٹری رکھی ہوئی ہے گھر کے اندر، تو کوئی بات نہیں، مجھے بھی کرسمس ٹری فیسینیٹ کر رہی تھی، اچھی لگ رہی تھی، میں بھی اپنے گھر لے آیا. تو مجھے اچھا لگا کہ میں نے دیکھا کہ میری فرینڈ ہولی منا رہی تھی، کیونکہ اب دنیا ایک گلوبل کمیونٹی بن گئی ہے. ہمارے ایسے فرینڈس بھی ہوتے ہیں جو کرسچنز ہوتے ہیں، ہندوز ہوتے ہیں، یا جو بالکل بھی کسی چیز کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم لوگ ان کے کرسمس کو بھی سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، کرسمس کے اسپیشل ڈنرز بنا رہے ہوتے ہیں. کبھی یہ میں ویسٹرن ایک سوسائٹی کی بھی بات کر رہی ہوں کہ وہاں پہ مسلمان، یہ کو میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان بہت کامن ہے یہ چیز، وہ کرسمس ٹری بھی گھر میں لاتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، وہ ہولی بھی منا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ہندو جو پرساد ہوتا ہے وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے کمپلیٹلی حرام ہے. اسی طرح ہمارے لیے نیازوں پہ بننے والا کھانا جو اللہ کے نام پہ نہ بنایا گیا ہو وہ کمپلیٹلی حرام ہے. تو وہ لوگ تو ہماری عیدوں کو اس طرح سیلیبریٹ نہیں کرتے، ہماری دونوں عیدین جو آتی ہیں وہ نہیں سیلیبریٹ کرتے، وہ اپنے ریلیجس ان کے ساتھ کمپلیٹلی ہیں. تو جو یہ چیز ہے کہ ہمارے لیے ہمارا دین ہے، اس سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا دین کمپلیٹ ہے. ہمیں اپنے دین کے اندر نئی خرافات، نئی چیزیں، نئی بدعات ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر میں جمعہ مبارک کہوں گا تو یہ اچھی چیز ہے. کیا جمعہ مبارک صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے تھے؟ ان کو پتہ تھا کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے بہت معتبر ہوتا تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ جمعہ کی صورتیں جو سنتیں ہیں وہ پوری کرتے تھے، سورۃ الکہف پڑھتے تھے، وہ سب چیزیں کرتے تھے. تو اسی طرح بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے اندر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہے، ہمیں فیسینیٹ کر رہی ہے، میلاد منانا لارج اسکیل کے اوپر، لوگوں کو انوائٹ کر کے سلام پڑھنا کھڑے ہو کے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں نہیں کیا. ان سے، ہم لوگوں سے کہیں زیادہ محبت کرنے والے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی میلاد نہیں کیے. تو دین کمپلیٹ تھا، تو انہوں نے اس طرح کے کوئی کام نہیں کیے. یہ چیزیں ہمارے لیے بھی ایڈیشنل ہیں، ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کہ یہ نان مسلمس کا دین ان کے لیے ہے، تم لوگوں کا دین تمہارے لیے. پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہمارا دین ہمارے لیے کمپلیٹ ہے، وی ڈونٹ نیڈ ٹو ایڈ اینی تھنگ ٹو اٹ.
اور جتنا ہمیں بتا دیا گیا اس کو ہم لے لیں، اور جس سے منع کر دیا گیا ہم اس سے کمپلیٹلی پیچھے ہو جائیں۔ تو ہمیں اپنی انرجیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پازیٹیو جگہ پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور یہاں پہ جو سورۃ الکافرون ہے اس کا تفسیر کا کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ہمیں اس کا مین جو تھیم ہے وہ بات اللہ تعالیٰ کی یہی پتہ چلتی ہے اس سورہ سے، کہ ہم ہر چیز پہ غیر مسلموں کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بات آ جائے، لاء کی بات آ جائے، حلال اور حرام کی بات آ جائے، وہاں پہ کوئی مکسنگ نہیں ہوگی، کوئی آمیزش نہیں ہوگی۔ اللہ کا جو دین ہے وہ مکمل ہے، وہاں پہ کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ مکمل ہے تا قیامت سب مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ یہ اب لوگوں پہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس میں ہم سے کوئی قرآن پاک کی تفسیر سمجھنے میں سورۃ الکافرون کی کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم فقہنا فی الدین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک واستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔